الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو دو حکم دیا۔ سب سے پہلے فرمایا گیا اے ایمان والوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور دوسری بات فرمائی گئی کہ تمہارے گھر والوں کو، تمہارے بیوی کو اور تمہاری اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں یعنی وضاحت فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے کو یعنی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، تو فرمایا اور گھر والوں کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچانا ہے، تو فرمایا کہ ان کو جو ہے دین سکھلاؤ۔ فرمایا کہ تم اپنی زندگیوں کے اندر دین اسلام کے طریقوں کو زندگی میں لاؤ، اور اپنی اولاد کو بھی اس کو سکھا کر ان پر عمل کر کے جو ہے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو کہاں ایک تو اپنے آپ کو بھی جو ہے جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اور ہماری جو ہے گھر والوں یعنی اولاد کو بھی جو ہے جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آج جو ہے ہمیں معمولی بات لگ رہی ہے، لیکن کہا گیا کہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور بہت ہی اہم چیز ہے کہ ہم جو ہے اپنی اولاد کی جو ہے نگرانی کریں، نگرانی کر کے جو ہے ان کو جو ہے دین کے اوپر لا کر اور دین اسلام کے اوپر، اللہ کے احکام کے اوپر سکھلا کر جو ہے ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے جو ہے اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا، اور ان کے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی جہاں بیت اللہ وہاں طواف کیے جاتے ہیں، اس گھر کی جو ہے تعمیر کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا سکھائی اور کیا دعا مانگی، وہ پوری جو ہے ہمارے لیے ایک نصیحت ہے اور ہمارے لیے ایک عبرت کا مقام ہے۔ کیا دعا مانگی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ، اے میرے اللہ مجھے بھی جو ہے آپ کا جو ہے فرما بردار بنا دیجئے، مجھے بھی جو ہے دین کے اوپر چلا دیجئے، تیرے احکام پر بھی چلا دیجئے، اور جو ہے میری ذریت کو یعنی میری اولاد کو اور میری بیٹی کو بھی جو ہے دین کے اوپر اور آپ کے جو ہے فرما بردار بنا دیجئے۔ تو اس وقت جو ہے دعا مانگی، حضرت نبیوں نے بھی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی کہ اولاد جو ہے نیک بن جائے۔ اور جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، کہا گیا کہ جب ان کی جو ہے وفات کا وقت قریب آیا، اور جب ان کی جو ہے قریب آیا دنیا سے رخصت ہونے کا، تو اس وقت جو ہے کیا فکر کر رہے ہیں؟ ایک نبی اپنی اولاد کے بارے میں کیا فکر کر رہے ہیں؟ یہی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو جو ہے نقل کیا گیا پہلے پارے کے اندر، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ یہ فرمایا کہ آپ اس وقت گواہ رہیو جب جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، تب جو ہے اپنی اولاد کو بلا کر کہا ما قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ وہ میری جو ہے بات کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کو رب مانو گے؟ تو کہا قالوا نعبد الہک، ہم آپ کے رب کو یعنی اللہ کو ایک مانیں گے جو ابراہیم علیہ السلام کے رب ہے، اسحاق علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے جو رب ہے، جو اللہ ہے، اسی کی ہم عبادت کریں گے اور اسی کے جو ہے فرما بردار ہم بن جائیں۔
تو بہت بڑی آیت ہے یہ ہمارے لیے کہ ایک نبی اپنی اولاد کے لیے ایک فکر کر رہا ہے. اس سے زیادہ تو اس زمانے کے اندر تو ہمیں تو بہت ہی زیادہ جو ہے خطرناک چیز ہے. آج جو ہے ٹی وی کے ذریعے، ٹیلی ویژنوں کے ذریعے، ان موبائلوں کے ذریعے اپنی جو ہے اولاد کی کیا حالت ہو رہی ہے کہ ہم خود ہی معلوم ہیں. کیا جو ہے ان کی ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں. آج جو ہے اسکیمیں چل رہی ہے ایمان سے نکالنے کی، اسلام سے نکالنے کی، انٹرنیٹوں کے ذریعے سے. لیکن جو ہے آج ہم اس کے اندر بہت غفلت کے اندر ہیں. اسی کے بارے میں کوئی ہمیں پڑی نہیں ہے کہ ہم ہماری اولادیں کس طرف جا رہی ہیں، کہ ہاں نیکی کی طرف جا رہی ہیں، دین اسلام کی طرف جا رہی ہے، کہ جہنم کی طرف جا رہی ہے یا جنت کی طرف جا رہی ہے. آج ہمیں اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں. ہم نے جو ہے بزرگوں سے سنا، ہم نے اللہ والوں سے سنا کہ مولانا عبدالحی جو ہے ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جو ہے سید گزرے ہیں اور بڑے بزرگوار گزرے ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ہم نے سنا جو ہے علماء سے کہ انہوں نے ان کے زمانے کے اندر شاہ فیصل کے زمانے کے اندر سعودیہ عرب نے ان کو جو ہے بڑا جو ہے ایوارڈ ملا. اور وہ فرماتے ہیں، میری بات نقل کرنے کی ہے، اتنے بڑے بزرگ اور اتنے بڑے اللہ والے فرمایا وہ یوں کہتے ہیں، اگر پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جاوے اور مجھے جو ہے 2 منٹ کے لیے جو ہے بولنے کا مجھے موقع ملا جاوے تو میں بس یہی بات کہہ دوں گا اور یہی آیت جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر دوں گا کہ تم کو کرنی ہے، فکر کرنی ہے دنیا کے اندر تو اپنی اولاد کی فکر کرو. آنے والی نسلوں کی آنے والی نسلوں کی اور آنے والی پیڑھی کی جو ہے حفاظت کرو. ان کے ایمان کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں، ان کے اوپر دین کے بارے کے اندر تم اس کے بارے کے اندر فکر مند بن جاؤ. اس لیے ضروری ہے ہم جو ہے اس کے بارے کے اندر فکر کرنے والے بن جاویں. اس لیے جو ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے میں آپ کو جو ہے خلاصہ بیان کرتا ہوں اور یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے 4 چیزیں جو ہے بہت ضروری ہے اور اہم ضروری ہے، بہت ہی اہم ہے. اس کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر لائیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اپنی اولاد جو ہے نیک بن جائے. یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ خلاصے کے طور پر قرآن و حدیث کے جو ہے حوالے سے میں آپ کو بیان کروں گا. سب سے پہلے جو بیان کی گئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان کیا گیا کہ عورتوں کو جو بیان کیا گیا وہ کھیتی کے معنی. تو کہا گیا کہ تمہیں سب سے پہلے اگر جو ہے اولاد کو نیک بننا ہے تو اس کے لیے جو ہے اپنے جو ہے ماں باپ کو جو ہے نیک بننا پڑے. اس لیے جو ہے ہمارے اندر دینداری ہوگی، ہم جو ہے نمازوں کا اہتمام کریں گے، ہم جو ہے دیندار بنیں گے تو اس کے ذریعے سے جو ہے ہماری اولاد بھی جو ہے ہمیں دیکھ کر جو ہے دین پر اور اعمال کے اوپر کھڑے کرنے والی بنے گی. آج ہی ہم جو ہے گناہوں کے اندر مبتلا ہو، آج ہی ہم دوسروں کو جو ہے تکلیف دینے کے در پہ ہو تو ہماری اولادیں بھی وہی سیکھیں. ہم جو ہے دوسروں کے ساتھ جیسا ہم ویوہار کرتے ہیں، جیسا ہم معاملہ کرتے ہیں، ہم تو ہماری اولادیں بھی ایسی سیکھیں گی کہ ہمارے جو ہے ابا تو یہ کرتے ہیں، ہمارے والدین تو یہ کرتے ہیں. تو کہا گیا کہ اگر ہم نیک ہوں گے تو ہمارے ذریعے سے ہماری جو ہے اولادیں بھی جو ہے نیک بننے والی بن جائے. اس لیے جو ہے اگر جو ہے ٹنکی کے اندر پانی ہوتا ہے تو نل کے اندر آئے گا، اگر ٹنکی کے اندر ہی جو ہے پانی نہیں ہے تو کہا گیا کہ نل کے اندر بھی نہیں آئے گا. اس لیے جو ہے ضروری ہے کہ یہ مثال ہے جو ہے والدین کی ٹنکی کی طرح کہ اگر وہ نیک ہے تو فرمایا اس کا جو ہے اثر اس کی اولاد کے اندر رہے گا. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیندار بنانا پڑے گا، ہمیں اللہ کے احکام پر چلنا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اوپر ہماری زندگی گزارنی پڑے گی. اس کے دیکھ کر جو ہے ہماری جو ہے اولاد بھی جو ہے نیک بنے گی. دوسری بات بتائی گئی ہم جو ہے اپنی اولاد کو جو ہے نیک بنانے کے لیے سبحانا گیا کہ ہم اپنے ہم کمائیں گے تو جو ہے حرام کی اب کمائی نہیں اور وہی جو ہے ہمارے جو ہے اولاد کے اندر جو ہے حرام کا لقمہ نہیں ڈالیں گے، حلال کا لقمہ پیٹ میں جائے گا جس کے ذریعے سے جو ہے نیک اعمال کرنے کا جو ہے وہم اور جو ہے جذبہ اور خیال پیدا ہوگا. جس کو جو ہے میرے گزشتہ میں بھی حرام کمائی کے اور جتنے جو ہے نقصانات ہیں اور کتنی وعید ہیں اس کو بیان کیا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی حدیثوں میں قرآن حدیث کے ذریعے سے یہ بات ملتی ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے پہلے اپنے ماں باپ کو نیک بننا پڑے گا، اس کے ذریعے سے اپنی کمائیوں کو درست کرنا پڑے گا. اپنی کمائیوں حلال کمائیں گے، ہمارے پیٹ میں جائے گی، ہمارے اولاد میں جائے گی تو جو ہے فرمایا کہ ہمارے اندر اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوگا. اور تیسری بات بتائی گئی ہم جو ہے
اپنی اولاد کے نیک بننے کے لیے ہم اپنے وقت کو خرچ کریں. آج جو ہے ہم اپنی اولاد کے لیے وقت کو نہیں دے پا رہے ہیں. ہماری جو ہے اولادیں کیا پڑھ رہی ہیں, اسکول کے اندر کیا کر رہی ہیں, اور جو ہے ان کے استاد اور ان کے مول صاحب کیا سبق دے رہے ہیں اور کون سا پارہ پڑھ رہے ہیں, اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں. ہم دوسری چیزوں کے اندر تو گھنٹوں وقت لگا دیتے ہیں اور فضولیات کے اندر بہت سارا وقت لگا دیتے ہیں, اور گپے سپے مارنے کے اندر تو ہمارا بہت سارا وقت خرچ ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں وقت نہیں ملتا ہے تو ہماری اولادوں کے لیے کچھ وقت نکالنے کے لیے ہمیں وقت فرصت نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم بھلا چاہتے ہیں ہماری اولادوں کے لیے, تو کہا گیا کہ ہمیں تو قربانی دینی پڑے گی, ہمیں جو ہے وقت کو خرچ کرنا پڑے گا, اور وقت کو خرچ کر کے جو ہے اس کو نیک بنانے کے لیے اگر ہمیں وقت کو قربانی دینی پڑے, ہمارے جو ہے پیسوں کی قربانی دینی پڑے اور جو ہے جان لگانی پڑے تو لگا دیں گے ہماری اولادوں کی بھلے کی. اس لیے جو ہے آج بڑا جو ہے بہت بڑی کمی ہماری ہے, ہم اپنے اولاد کے لیے جو ہے ایک آدھا گھنٹہ اور گھنٹہ لے کر ہم بیٹھتے نہیں ہیں کہ آپ نے کیا سبق دیا, آپ کیا اسکول میں کیا پڑھتے ہیں, کیا ہے آگے کیا کرنا ہے. مطلب اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی, اس کے اندر اچھی تعلیم سکھانے بھی آ گئی, اس کے اندر جو پڑھا جاتا ہے جو اسکولوں میں اور جو مدرسوں میں ساری چیزیں پڑھی جاتی ہے اس کا جو ہے ریپیٹ کیا جائے, اس کو پوچھا جائے. ایک اولاد کو فکر ہوگی کہ میرے نگران ہیں, میرے جو ہے پوچھنے والے کوئی ہیں, تو وہ بھی کے ہمارے سب کچھ کرنے والے بن جائیں. تو بہرحال اس کے لیے ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں نے بزرگوں سے ہم نے سنا کہ جو ہے صحابہ اور طبع تابعین کے زمانے کے اندر بہت ساروں کو جو ہے جیلوں کے اندر ڈالا گیا, اور جیلوں کے اندر ڈالا گیا تب ان کی اولادیں چھوٹی چھوٹی تھیں, اور جب وہ زمانے کے کچھ سالوں کے بعد جو رہا ہو کر آئے جیل سے, تو ان کا جو ہے اپنی زبان کے یوں کہیں گے کہ ان کا انٹرویو لیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کو جو ہے ان سالوں کے اندر آپ نے سب سے بڑی کمی کس کی پائی گئی. جو جیل سے رہا ہو کر آئے تھے تو ان صحابہ اور طبع تابعین نے یوں کہا کہ ہم نے سب سے بڑی کمی ہمیں یہ پائی کہ ہم نے اپنی اولادوں کے لیے وقت کو خرچ نہیں کیا. آج ہم گئے تھے اس وقت ہماری اولادیں چھوٹی تھی, آج چھوڑ کے آئے بہت بڑی اولاد ہو گئی. بہرحال ایک ان کا فکر یہ تھی کہ ہم اپنے اولادوں کے لیے وقت کو خرچ نہیں کر رہے ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ ان کا اہتمام ہم کریں گے, انشاءاللہ اپنی اولادیں نیک بنیں گی. اور جو ہے چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ ہم جو ہے ان کی جو ہے دوستی کو دیکھیں کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے, کہ نیکوں کے ساتھ کر رہا ہے کہ بروں کے ساتھ کر رہا ہے. کہ ہمیں تو جو ہے نیکوں کے ساتھ ہی کرنی ہے, اگر بروں کے ساتھ کر رہا ہے غلط صحبت ہے تو اس کو جو ہے چھڑوا کر جو ہے اس کو جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی, اس کو جو ہے ٹوکا جائے گا, اور جو ہے اچھی صحبت کو اختیار کرنے کو کہا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق.